ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین بورڈ کی جانب سے سیکنڈ ایئر کے رزلٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ مناظر آپ کے سامنے پروف کی ہوئی ہے، تو اس میں فرسٹ ایئر کے تمام بچے جو ہے ایز سچ پروموٹ کیے جا رہے ہیں۔ سیکنڈ ایئر کے بھی بچے پروموٹ کیے جا رہے ہیں آن دی بیسس آف دیئر ریزلٹس آف فرسٹ ایئر، یعنی کہ جو ان کی اچیومنٹ فرسٹ ایئر میں ہے اسی بیس پہ ہم ان کو وہی ویٹیج ہم ان کو سیکنڈ ایئر میں بھی دے رہے ہیں، پلس 3% ایڈیشنل مارکس بھی دیے جا رہے ہیں، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کی یہ پروپوزلز اور سجیشن رہی ہیں کہ عام طور پہ جو بچے ہوتے ہیں سیکنڈ ایئر میں جا کے زیادہ محنت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو ہم نے 3% ایڈیشنل مارکس بھی اس میں دیے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم پریکٹیکل کے لیے خاص طور پہ کیونکہ پریکٹیکل بھی نہیں لیے گئے، تو ایک پالیسی ڈیسیژن یہ ہوا ہے کہ پریکٹیکل جو ہے وہ تمام بچوں کو 50% مارکس ان کو تمام بچوں کو اوارڈ کر دیے جائیں، یعنی پریکٹیکل میں بھی سارے بچے پاس ہو جائیں گے، اور ساتھ پھر جو باقی 50% ہے وہ اس بنیاد پہ ہم دے رہے ہیں کہ جتنا پرسنٹیج اس کے سبجیکٹ کی ہوگی، جیسے کیمسٹری میں اگر کوئی بچہ 50% نمبر لے رہا ہے تو اس کو 50% ہی نمبر دیے جائیں گے، اگر وہ 100% نمبر لے رہا ہے تو اس کو ریمیننگ 50% کا 100% ہی مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ پالیسی ہے۔ باقی جو کمپارٹمنٹ کیسز ہیں اس کی بھی ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا۔ ابھی ریزلٹس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چند باتیں، جس میں ہمارے پاس 1 لاکھ یہ جو ڈیٹا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس میں 1,51,280 بچوں نے اپلائی کیا تھا۔ اور ایک بات اور اس میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اب اس سٹیج میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، اس پالیسی میں بینیفیشری بننا چاہتے ہیں، تو یہ پالیسی صرف کینڈیڈیٹس کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ بچے جنہوں نے فارم جمع کروائے تھے اور وہ یہاں بورڈ میں بطور کینڈیڈیٹ اپیئر ہونا چاہتے تھے، تو یعنی اس کے بینیفیشری اب وہ نہیں ہو سکتے جو گھر میں بیٹھے رہے یا جن بچوں کے ادارہ جات نے ان کو یہاں ہمارے پاس بھیجا ہی نہیں، یعنی انہوں نے ان کو ایلیجبل ہی نہیں سمجھا۔ تو یہ کنفیوژن خاص طور پہ میں دور کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ تمام بچے ہم ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں جو ہمارے پاس رجسٹر ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ رجسٹر کرایا، فارم جمع کروائی۔ جن لوگوں نے فارم جمع نہیں کروائے وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک گاڑی لاہور سے چلے اور وہ کراچی پہنچ جائے اور آپ کو کہیں کہ آپ کراچی والی گاڑی کو واپس لاہور میں لاؤ اور ہمیں سوار کراؤ۔ اب انہیں نیکسٹ گاڑی کا انتظار کرنا پڑے گا جو یہاں سے چلے گی تو پھر وہ کراچی پہنچے گی۔ تو اس میں عرض کر رہا تھا کہ 1,51,280 بچوں نے اپلائی کیا تھا۔ اس میں کچھ بچے جو تھے وہ اسپیشل ایگزام کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، ان کے علیحدہ کیٹیگری ہے، خاص طور پہ جو لوگ ایڈیشنل سبجیکٹ دینا چاہتے تھے یا وہ کمپوزٹ امتحان دینا چاہتے تھے، وہ ان کو ہم اسپیشل ایگزام آفر کر رہے ہیں، اور ان کی تعداد ہے 26,374 بچے، جس میں رزلٹ ہم ڈکلیئر جن کا کر رہے ہیں وہ 1,64,906 بچے ہیں، اور ان میں سے پاس ہیں 1,63,969، یعنی جو پاس پرسنٹیج ہے وہ 99.43% ہے۔ اب اگلا سوال آپ کا یہ بنے گا کہ یہ جو باقی بچے ہیں جو پاس نہیں ہوئے وہ کون سے ہیں؟ تو یہ وہ بچے ہیں جو ایک تو اسپیشل ایگزام کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرا کچھ بچے وہ کیٹیگری مجھے دکھائیں، وہ ذرا کیٹیگری وہ کیٹیگری میں آپ کو علیحدہ دکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں اس میں جو بچے اس میں نہیں ہو سکے اس فائل جی، یہ اس میں 801 بچوں کی ایلیجبلٹی ابھی کنفرم نہیں ہے، اس لیے ان کا رزلٹ روک رہے ہیں ہم۔ 46 بچے وہ ہیں جو فی ڈیفالٹر ہیں، اور فیل صرف 2 بچے ہوئے ہیں ہمارے رزلٹ میں، اور مارکس ناٹ امپرووڈ جن کے ہوئے ہیں وہ 88 ہیں۔
टोटल कैंडिडेट यानी ये 937 थे, यानी ये वो डिफरेंस है जो आपको मैं अभी जिक्र कर रहा था। और बात जो एक क्लियर करना चाहूँगा, जो कि मैट्रिक में भी मैंने बताई थी, कि यहाँ हम पोजीशन नहीं डिक्लेयर कर रहे, क्योंकि ये स्पेशल कोविड के सर्कमस्टांसिस में रिज़ल्ट हो रहा डिक्लेयर हो रहा है, और हम ऑन दी बेसिस ऑफ सिर्फ फर्स्ट ईयर ये रिज़ल्ट इनको दे रहे हैं बच्चों को, तो इसलिए इस पोजीशन नहीं है, बल्कि इनकी ग्रेडिंग सिस्टम जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुतारफ़ करवाया है, उसके तहत इनको ग्रेड्स दिए जा रहे हैं, और 7 परसेंटाइल स्कोर इनका हम दे रहे हैं। ये परसेंटाइल स्कोर जो है ये सब्जेक्ट वाइज होगा, और ग्रेड जो है वो ओवरऑल मार्क्स पे होगा। इसके बाद जो आपको पेज हमने दिया है, इसमें हमने प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग और जनरल साइंस और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स की अलग-अलग तादाद है जो ब्रेकअप में है, और उसमें उनके ग्रेड्स भी हैं, और ये इनके फिगर्स हैं। इससे अगले पेज पे अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट शोइंग ग्रुप एंड जेंडर वाइज पास परसेंटेज है, तो तकरीबन ये तमाम बच्चे पास हो गए हैं, और इवन जिनकी सप्ली थी उनको भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास सब्जेक्ट्स वो परसेंटेज दे दी है। तो इस दफ़ा कम से कम गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में ही ये पॉलिसी बनाई गई है, और इस पॉलिसी में हमने बच्चों की हार्डशिप को देखते हुए, आप देख रहे हैं तकरीबन 100% रिज़ल्ट है अक्सर जगहों पे। तो ये चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता था। थैंक यू सो मच अगेन, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जी सर। हाँ, डेफिनेट यही 40% हमने पास। हाँ, ये जो एक्चुअली जो 40% जिन बच्चों ने 40% सब्जेक्ट में पास किया था, और वो तो उनको तो हमने अपग्रेड कर दिया, जो 40% से कम पे हैं वो फेल हुए, यानी कि वो ऑलरेडी फेल थे फर्स्ट ईयर में भी, तो इसमें भी फेल हो गए। ये दो हैं, हाँ 2 थे जी। हाँ हाँ, हमारे बोर्ड में नहीं कर इसके साथ सप्लीमेंट्री ऐड कर दें, जो बच्चों की सप्ली थी उनको आपने पास कर दिया 40% मार्क्स दे दिए, उनको 3% किस तरह ऐड किया? सब्जेक्ट में किया, ये टोटल मार्क्स नहीं, ये जो है हम टोटल सारे मज़ामीन को उनके जो उन्होंने हासिल किए नंबर उनका टोटल करते हैं, और उसके बाद उनका 3% उनमें ऐड करते हैं। नहीं, ये ऐसी कोई मिसाल नहीं है, पार्ट 1 के ही है। पार्ट 1 का 3% दिया है, पार्ट 1 का। और एक बात और आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये मैट्रिक में तो होता है कि बच्चों के 100% मार्क्स होते हैं, हमारे बोर्ड में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं थी जिसको हमने 3% दिए तो वो 100% से भी ऊपर चला गया, या वो 100% पे चला गया, ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं 3%। और ये बात ज़हन में रखें कि हमने पॉलिसी में लिखा हुआ है अप टू 3%, यानी अगर किसी बोर्ड में ये ऐसा कोई केस आएगा भी तो उसको 3% से मतलब वो टोटल मार्क्स से ऊपर नहीं जाएगा, 100% से ऊपर नहीं जाएगा, हमने अप टू 3% का ये पॉलिसी में है। और यहाँ हमारे हमने अप टू 3% नहीं 3% ही दिए हैं, नॉट अप टू 3%, 3% ही दिए हैं, क्योंकि वो अप टू की बात इसलिए की थी कि कहीं कोई जो आपने मतलब जाहिर की कि कोई ऊपर 100% से ऊपर ही ना चला जाए और कहे मैं तो फिर मुझे भी 3% दें, ऐसा नहीं हुआ। हमने 3% दिए हैं, लेकिन 3% में भी कोई बंदा 100% से ऊपर नहीं गया, ना 100% पे गया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।
چیئرمین لاہور بورڈ پروفیسر ریاض ہاشمی میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، جبکہ فرسٹ ایئر کے تمام بچوں کو پاس کیا جا رہا ہے۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو۔ ان کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کو مد نظر رکھتے ہوئے رزلٹ مینیج کیا گیا ہے۔ پریکٹیکلز میں بچوں کو 50% نمبرز دیے گئے۔ کامیابی کا تناسب 99.43% رہا۔ 1,64,000 بچوں کے نتائج جاری ہونا تھے، جبکہ چیئرمین لاہور بورڈ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1,51,280 بچوں نے اپلائی کیا تھا۔ 1,51,280 بچوں نے فرسٹ ایئر کے تمام بچوں کو پاس کیا جا رہا ہے اور پریکٹیکلز میں سب کو 50% نمبرز دیے گئے۔ ریاض ہاشمی کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے۔ کامیابی کا تناسب 99.43% رہا ہے، جبکہ 1,64,000 بچوں کے نتائج جاری ہونا تھے۔ 1,51,280 بچوں نے اپلائی کیا تھا۔ چیئرمین کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1,51,280 بچوں نے اپلائی کیا تھا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کامیابی کا تناسب 99.43% رہا ہے۔ 1,64,000 بچوں کے نتائج جاری ہونا تھے، جبکہ 1,51,280 بچوں نے اپلائی کیا تھا۔ جنید ریاض نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے۔ جنید، رزلٹ کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے چیئرمین بورڈ کی جانب سے؟ جی، لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پروفیسر ریاض ہاشمی نے جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا نتائج کا جو ہے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے، اور یہ نتائج جو ہیں وہ پارٹ 1 کی بنیاد پر جو بچوں نے امتحانات دیے ہوئے تھے ان کی بنیاد پر 3% نمبر جو ہیں وہ زائد لگا کر جو ہے ان نتائج کا اعلان کر دیا۔ اور یہ پہلی دفعہ لاہور بورڈ میں ہوا ہے کہ اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے کہ 99.43% رزلٹ جو ہے آیا ہے، اور اس میں امتحان میں اگر بات کی جائے تو 1,91,280 بچوں نے جو ہے وہ گزشتہ سال امتحان دیا تھا، اور نتائج جو ہیں 1,64,906 بچوں کے جو ہے وہ نتائج جاری کیے جانے تھے، جن میں سے 1,63,970 بچوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور اس طرح جو کامیابی کا تناسب بنتا ہے وہ 99.43% جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور اس موقع پر جو ہے وہ کنٹرولر امتحانات انفاس احمد اور سیکرٹری لاہور بورڈ جو اظہر منیر بھی جو ہیں اس موقع پر موجود تھے، اور اگر نتائج کی بات کی جائے تو صرف 903 بچوں کے جو ہیں وہ نتائج ٹھیک نہیں ہے، جس میں سے 801 بچوں جو ہیں وہ کنفرم نہیں ہوئے کہ انہوں نے کہاں سے جو ہے وہ اس امتحان انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں شرکت کی، جبکہ 46 بچوں نے جو ہے ابھی تک فیس ادا نہیں کی، اور 2 بچے جو ہیں وہ ٹوٹل فیل ہوئے ہیں، جن میں سے 88 کے جو ہے مارکس امپروو نہیں ہو سکے۔ یہ ٹوٹل 903 بچے بنتے ہیں جن کے نتائج ٹھیک نہیں آ سکے، باقی تمام کے تمام بچوں کو جو ہے پاس کر دیا گیا ہے۔ جی جنید ریاض مزید بتائے گا کہ کس طرح سے رزلٹ اناؤنس ہوا ہے؟ کیا پوزیشنز اناؤنس کی جائیں گی یا پھر صرف گریڈنگز ہی دی گئی ہیں؟ جی، ابھی تک تو گریڈنگز دی گئی ہیں، لیکن یہ بورڈ کی جانب سے جو حکومت کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ بورڈ کی جانب سے کوئی پوزیشن جاری نہ کی جائے، اور صرف جو ہے وہ نتائج جاری کیے جائیں، اور جو پوزیشن ہولڈرز بچے جنہوں کے نمبر زیادہ ہوں گے ان کو کوئی بھی ایوارڈ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یا بورڈ کی جانب سے جو پوزیشن ہولڈرز بچوں کے لیے اعزاز میں تقریب کی جاتی تھی وہ نہیں دی جائے گی، اور بورڈ کی طرف سے صرف گریڈنگز دی جائے گی اور گزٹ جاری کیا گیا، اور ان میں سے پوزیشنز جو ہیں اگر بات کی جائے تو پوزیشنز تو نہیں جاری کی جا سکتی، لیکن جو زیادہ نمبر والے بچے ہیں وہ گزٹ سے دیکھے جا سکیں گے، اور ان کے اعزاز میں تقریب جو ہے وہ بورڈ کی جانب سے کوئی منعقد نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا آفیشلی۔ ٹھیک ہے جنید، بہت شکریہ آپ کا۔ کامیابی کا تناسب 99.43% ہے۔ باقاعدہ طور پر انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 1,64,000 بچوں کے نتائج جاری ہونا تھے، جبکہ 1,51,280 بچوں کے نے اپلائی کیا تھا، اور اب باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ صرف اور صرف 2 ایسے بچے ہیں جو کہ فیل ہوئے ہیں۔ ٹوٹل 903 ایسے بچے رہے جن کے نتائج نہیں آ سکے ہیں چند ایک ایشوز کی بنا پر۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، اور کامیابی کا تناسب 99.43% رہا ہے، جبکہ چیئرمین پنجاب بورڈ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پریکٹیکل میں تمام بچوں کو پاس کیا گیا ہے۔